بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے قربانی کرنے سے پہلے اس کے آداب اور اس کے فضائل کی رعایت کرتے ہوئے قربانی کریں، تاکہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اور وہ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو اور وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح اور اس کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اور ذی الحجہ کی جو 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کے بارے میں فرمایا کہ آدمی کا کوئی بھی عمل ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جس قدر کہ اللہ کے لیے خون بہانا پسند اور محبوب ہے۔ یہ لفظ پہ دھیان دیجیے گا کہ اللہ کے لیے خون بہانا پسند اور محبوب ہے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ بس قربانی سے اپنا دل خوش کرو۔ اب اس حدیث کے اندر ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک یہ کہ اس مہینے کے اندر خاص طور سے 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خون بہانا یہ سب سے اور سب عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو جس طریقے سے گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے اور آپ کے نظر سے دیکھنے سے پہلے یوں کہہ لیجئے کہ نظر پلکیں جھپکتی نہیں کہ خون زمین پہ گرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خون کے گرنے سے پہلے ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی اس کے قربانی کو مقبول کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں پوچھا۔ ہم لوگ بھی سوالات کرتے کہ بھائی یہ قربانی کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں۔ اچھا، یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہاں پہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ چونکہ جو عرب کے لوگ تھے اس میں زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی نسل سے تھے، اس وجہ سے کہا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب صحابہ نے کہا بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کی عوض ایک نیکی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اگر جانور کو دیکھتے ہیں تو اس کے بال کو گننا یہ ناممکن ہے کہ آپ پورے بال کو گن سکیں، نہیں ہے، یہ انسان نہیں گن سکتا۔ اچھا، اونٹ ہے اور بھینس ہے، بکرے ہیں، اس کے بال کو آپ گن سکتے ہیں، سیدھے بال ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صحابہ نے عرض کیا کہ جو بھیڑ ہے، دمبا، اس کی اون میں کیا ملتا ہے؟ بھائی وہاں تو بال نہیں، وہاں پہ اون ہے، تو آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کی عوض بھی ایک نیکی ہے۔ اب دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت فاطمہ صاحبزادی ہیں، سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، تو وہاں پہ ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے، دیکھیں اسلام کے اندر پردے کو کتنا اہمیت دی گئی ہے، اور قرن اولیٰ کی جو خواتین تھیں وہ اور ہی زیادہ پردے میں رہتی تھی، ان کے پردوں کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے زمانے میں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہے اور حاضر رہو، کیونکہ قربانی کے ہر قطرے کے بدلے میں تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی اناعت کے وقت موجود رہنا انسان کو مناسب ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو نوازش ہے، یہ فضیلت ہے، یہ کیا ہم اہل بیت ہی کے لیے ہے، خاص ہے، یا سب کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ عام ہے۔ اس کے باوجود یہ تو فضیلت کی حدیث تھی، قربانی کرنے والے کو اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے اس حدیث میں بتایا گیا ہے، لیکن ایک بات پہ اور غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور
امت کے لیے ایک مشفق ہیں، مہربان ہیں. امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان ہیں کہ رات رات بھر سجدے میں امت کی مغفرت کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا یہ عالم ہے کہ قربانی کے موقع پہ آپ نے غصے کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کی وسعت ہے، طاقت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، جانور خرید سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، اس طاقت کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی قربانی کے دن عیدگاہ میں انسان جائے گا، نماز پڑھنے کے لیے منع کر دیا کہ ایسا شخص جس کے پاس استطاعت ہے اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری قربان عیدگاہ کے اندر وہ شخص نہ آئے. اس کے بعد کچھ آداب سماعت فرما لیں کہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس آداب کی رعایت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. اور اس کا آداب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے خرید لینی چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو کھلائے اور پلائے. اور جب قربانی کا وقت ہو تو اس کو قربان گاہ کے پاس جہاں پہ آپ کو قربان کرنا ہے اس جگہ پہ کھینچ کر کے سختی کے ساتھ یا ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کر کے نہ لے جائے، بلکہ بہت ہی پیار کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کو جانور کو لے جائے اور اچھے طریقے سے تیز چاقو سے اس کو ذبح کرے. اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا تو وہاں پہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کے لیے مستحب ہے کہ ذبح کرنے والا بھی اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں سب بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر کے اور اس کو ذبح کرے. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنی عنایت اور اپنی رحمت سے نواز دے.